بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے علم صرف کی تعریف پڑھ لی تفصیل کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں علم صرف کے موضوع کی طرف کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے، یعنی اس کا ٹاپک کیا ہے، اس علم میں کس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، یعنی علم صرف کا موضوع یعنی ٹاپک کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ ہر بمعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں بتا دیا گیا ہے خلاصتاً کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے۔ یہاں پہ چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، تو صیغہ کسے کہتے ہیں؟ حاشیہ لگا ہوا ہے تو ہم صیغہ کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ صیغہ کسے کہتے ہیں۔ صیغہ کہتے ہیں کلمے کے اس شکل کو، صیغہ کلمے کے اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً ضربہ۔ تو یہاں پر خلاصتاً آپ یوں سمجھ لیں کہ حروف تہجی جو ہمارے پاس ہیں 29 الف سے لے کر یہاں تک، ان حروف تہجی میں سے کوئی بھی آپ کلمہ دیکھ لیں تو کلمہ ان حروف تہجی میں سے کچھ حروف سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو خلاصتاً یہاں پہ صیغہ کی تعریف میں یہی بتا رہے ہیں کہ حروف تہجی میں سے کچھ حروف ہم لیتے ہیں، حروف کو ملا دیتے ہیں، آگے پیچھے کر کے مخصوص ترتیب دے دیتے ہیں، پھر آگے پیچھے کر کے مخصوص ترتیب دے دیا، پھر اس کے اوپر زبر زیر پیش سکون وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ ان تمام مرحلہ کو جب ہم مکمل کرتے ہیں تو اس مکمل مرحلے کے بعد جو ہمارے سامنے شکل آ جاتی ہے، صورت آ جاتی ہے، اسی کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ مثلاً یہ ضربہ ہے، ضربہ کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر 3 حروف ہیں، ضاد را با، یہ حروف تہجی میں سے حروف ہیں کہ انہی کے ذریعے کلمہ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ حروف تہجی میں ترتیب دیکھ لیں، با پہلے آتا ہے، را بیچ میں ہوتا ہے، ضاد بعد میں آتا ہے۔ لیکن ہم نے با کو لیا، را کو لیا، ضاد کو لیا، آگے پیچھے کر کے ترتیب دیا کہ را کو ہم نے بیچ میں رکھ لیا، اور داد جو آخر میں آتا ہے ان دونوں میں سے، اس کو پہلے رکھ دیا، اور با جو ان دونوں میں سے پہلے آتا ہے اس کو آخر میں رکھ دیا، ملا کر رکھ دیا۔ اب جب ملا کے رکھ دیا پھر ہم نے اس کے اوپر تینوں کے اوپر زبر لگا دیا۔ زبر لگانے کے بعد تو ابھی جو مرحلہ ہم نے کر دیا، مرحلے کے بعد جو شکل ہمارے سامنے آ گئی ہے یہ ضربہ، اسی کو صیغہ کہتے ہیں۔ تو خلاصتاً یہی صیغہ کی تعریف کریں کہ اس اعتبار سے جو صیغہ کے اعتبار سے کلمہ کا جو ہے نا، یعنی شکل و صورت جو ہم مرحلہ اپناتے ہیں، کلمے جو ہے نا حروف تہجی میں سے کچھ حروف لیتے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں، ملانے کے بعد آگے پیچھے کر کے ترتیب دے کر پھر زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں، پھر جو شکل آ جاتی ہے، اس اعتبار سے ہمارا جو علم صرف کا موضوع ہے وہ کلمہ ہے۔ تو خلاصتاً جو علم صرف کا موضوع ہے یعنی ایک کلمے کے بارے میں ہی بحث کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے تعریف میں پڑھ لیا تھا کہ کلمہ کیسے بنانا ہے، پھر کلمے میں تبدیلی کیسے کرنی ہے۔ بات کلمے کی ہوگی، کلمے کے علاوہ کسی اور چیز کی بات ہی نہیں ہوگی، ٹاپک کلمہ ہی ہوگا، موضوع کلمہ ہی ہوگا، کلمے کے علاوہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے جس کو جو ہے نا سمجھانا بہت ضروری ہے، اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں کیونکہ اکثر طلباء کو یہ بات پتہ نہیں ہوتا، اور بہت ساری مرتبہ یہ اسی میں ہی غلطی کر جاتے ہیں، یا بہت سارے اشکالات، بہت سارے سوالات ان کے رہ جاتے ہیں، وہ کبھی حل نہیں ہو پاتے، وہ اسی حوالے سے ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ تو اگر اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے سوالات کے جوابات اسی میں ہی پوشیدہ ہیں۔ مزید آگے جیسے بھی سبق پڑھتے جائیں گے مزید اس کو کھول کھول کر وضاحت کروں گا، لیکن ابتدائی طور پر میں اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بتایا گیا علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ تو کلمے سے کیا مراد ہے؟ کلمہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر بمعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمے کی ٹوٹلی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ میں یہ آپ کو نقشہ دکھا رہا ہوں، کلمے کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر کلمہ ہے، ہر بمعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمے کی 3 قسمیں بنتی ہیں، کون کون سی ہیں؟ ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف۔ پھر اسم کو کھولیں گے تو اسم کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، معرب اور مبنی۔ اسی طرح فعل کو کھولیں گے تو فعل کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، متصرف اور جامد۔ اب چونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، کلمہ تو یہ ہے، تو جب کہہ دیا کلمہ ہے تو کیا کلمے سے مراد کلمے کی تمام قسمیں شامل ہیں یا چند قسمیں شامل ہیں، چند شامل نہیں ہیں؟ یعنی علم صرف کا ٹاپک جب کلمہ ہے تو ٹاپک سے مراد، کلمے سے مراد یہاں پر یہ سب ہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ علم صرف کا ٹاپک اسم، فعل، حرف سب ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب نہیں ہیں، چند ہیں۔ چند کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، یعنی علم صرف کا موضوع جو کلمہ کہا جا رہا ہے، کلمے سے مراد یہاں پر صرف اسم کی قسم اسم معرب ہے، فعل کی قسم فعل متصرف ہے، صرف یہ دونوں مراد ہیں۔ یعنی
کلمہ بنائیں گے کیسے، جو قواعد بیان کیے جائیں گے وہ اسم معرب اور فعل متصرف کے متعلق ہوں گے۔ اسی طرح کلمے میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، وہ جو قواعد کلمے کے اندر تبدیلی جس سے آپ سیکھیں گے وہ بھی اسم معرب اور فعل متصرف کے بارے میں ہے۔ باقی اسم جامد، اسم مبنی، فعل جامد اور حروف کے بارے میں یہ قواعد نہیں ہیں۔ اس کو آپ مزید جو دوسرا نقشہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، علم صرف کا موضوع، یہ ہے علم صرف کا موضوع۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کلمہ، تو کلمے سے کیا مراد ہے؟ اس کلمے سے مراد اسماء معربہ اور افعال متصرفہ۔ تو علم صرف کا جو موضوع ہے وہ انہی دو میں ہے، یہ کلمہ ہے، کلمے کی یہ جو دائرہ میں نے سرخ کا بنایا وہ اس کے اندر افعال متصرفہ، اسماء معربہ شامل ہے۔ باقی اسماء مبنیہ، افعال جامدہ اور حروف یہ علم صرف کے دائرہ میں نہیں ہے، یعنی علم صرف کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کلمے کی قسمیں ہیں لیکن علم صرف صرف اسم معرب اور فعل متصرف کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ جو علم صرف میں قوانین وغیرہ ہیں، جو دو طریقے کے قوانین میں نے آپ کو بتائے تھے شروع میں، وہ دو قوانین ان کے متعلق ہیں، اسماء معربہ کے متعلق اور افعال متصرفہ کے متعلق ہیں۔ دو طرح کے کون سے قوانین تھے؟ مطلب ایک کچھ وہ قوانین ہیں جن کے ذریعے آپ کلمہ بنائیں گے، تو وہ قوانین اسم معرب اور فعل متصرف کے بارے میں، کہ اسم معرب کیسے بنائیں گے، فعل متصرف کیسے بنائیں گے۔ پھر کلمہ بنا دیا جب اس میں تبدیلی کیسے کریں گے، کچھ قواعد وہ ہوں گے، وہ قواعد بھی اس میں معرب کے بارے میں، کہ اس میں معرب جب آپ نے بنا دیا اس میں تبدیلی کیسے کریں گے، فعل متصرف بنا دیا تو اس میں تبدیلی کیسے کریں گے۔ یہ دونوں قوانین اسماء مبنیہ، حروف اور افعال جامدہ کے متعلق نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم ضروری بات ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ مزید آگے جو باتیں آئیں گی میں نے آپ کو یہ ساری تفصیل بتانی ہے وہاں پر، اور وہاں پہ بہت سارے جو ہے نا سوالات پیدا ہوتے ہیں جو طلباء کے ذہن میں اکثر ہوتے ہیں، لیکن طلباء کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جوابات نہیں حل ہوتے ان سے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کو یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ علم صرف کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے، کیونکہ کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کلمہ میں تو چونکہ اسم، فعل اور حرف تینوں شامل ہیں تو لہذا تینوں کے بارے میں باتیں ہیں، لیکن جب کچھ ایسے سوالات آتے ہیں بیچ میں جہاں پہ یہ طلباء جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے سوالات حل نہیں ہو پاتے، تو یہ بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آگے ان کو بتاتا جاؤں گا، آپ کو وضاحت کرتا جاؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ گفتگو بھی کافی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ نے کچھ سوالات وغیرہ کرنے ہو تو آپ بے شک کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارا یہ کلیئر ہو گیا سبق، تو ہم مزید آگے آسان سی باتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ جو تیسری بات ہے، ہم نے کہا تھا کہ علم صرف پڑھتے کیوں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، تو اسی کو غرض و غایت کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس علم میں چونکہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ کلمہ کیسے بنانا ہے، اس میں تبدیلی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جب کلمہ بنائیں اور تبدیلی کریں اس میں تو غلطی نہ کر بیٹھیں۔ تو یہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، سیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یعنی اپنے آپ کو غلطی سے بچانا ہے۔ کلمہ بنائیں گے تو صحیح طریقے سے بنائیں، تبدیلی کرنا تو صحیح طریقے سے تبدیل کریں کہ غلطی نہ کر بیٹھیں، تو اس کے لیے علم صرف کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس مقصد سے ہم علم صرف کو پڑھتے ہیں۔ مزید پھر علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کو صرف کیوں کہتے ہیں، تو اس کی بھی جو ہے نا آسان سی بات لکھی ہے کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، یعنی پھیرنے کا مطلب یعنی چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کیونکہ چونکہ یہ علم ہی ایسا ہے کہ جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے جب آپ نے کلمہ بنا دیا پھر اس کو آپ پھیریں گے، مطلب چینجز کریں گے، اس میں تبدیلی کریں گے۔ اس علم میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، یہ قواعد سکھائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو صرف کا نام دیا گیا جو اس کے لغوی معنی کے عین مطابق مشابہت پائی جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے یہ پہلا، یہ کلیئر ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ مزید پھر آگے ہم دوسرا سبق پڑھیں گے، اور اس سبق کے حوالے سے آپ کو یہ تمرین یاد کرنا ہی ہوگی کہ سبق تاکہ آپ کو یاد ہو۔ پھر جب کل کے دن میں انشاءاللہ پہلے سبق سنوں گا، اس میں یہی سوالات کروں گا جو یہاں پہ سوالات میں لکھے ہوئے ہیں، تمرین میں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے یاد کرنے یہ پورا سبق کو احاطہ کر رہے ہیں۔ یعنی علم صرف کی تعریف بیان کیجیے، علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت بیان فرمائیں، اسی طرح علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، یہ چاروں باتیں اس میں آ جائیں گی، تو آپ اس کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔